اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 29، سورت مزمل، آیت نمبر 17۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا، اور تم کیسے بچو گے اس دن کی سختی سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ بچوں کو بوڑھا کرنے میں دو چیزیں شامل ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس دن کی طوالت وہ اتنا لمبا ہوگا، یعنی وہ 50,000 کا دن جو بچوں کو بوڑھا کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سختی کی وجہ سے، یعنی وہ دن کتنی سختی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان کے حالات اچھے نہیں ہوتے نا، تو چہرے کی معصومیت جانا شروع، بچوں کے چہرے کی معصومیت چلی جاتی ہے جب حالات خراب ہوتے ہیں گھروں کے، وہ کسی بھی طرح سے خراب ہوں، چاہے فائنینشلی خراب ہوں یا ویسے ہی ڈومیسٹکلی خراب ہوں، بچوں کے چہرے کی معصومیت چلی جاتی ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر لیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے اذن سے۔ تو ایک مردے کو اسی طرح زندہ کرنے گئے اور معلوم ہوا کہ وہ کوئی نوجوان لڑکا ہے جو فوت ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے قبر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور کہا کم باذن اللہ، کہ اللہ کے اذن سے کھڑے ہو جاؤ۔ تو دیکھا کہ وہ اٹھ گیا اور مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکل آیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے سارے بال سفید تھے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں نے تو سنا ہے کہ تم جوانی کی حالت میں فوت ہوئے تھے، تو تمہارے تو سارے بال سفید ہیں۔ تو اسے جواب دیا کہ جب آپ نے مجھے پکارا تو مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہے، اور اس گھبراہٹ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ یعنی اتنی سی دیر میں، اتنا وہ گھبراہٹ کا دن ہے کہ میرے اتنی سی دیر میں میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ سو ایک لنک بنایا جا سکتا ہے اس واقعے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ نصیحت تو تمہیں دے دی گئی ہے، اگین دا چوائس از یورس۔ جو چاہے اپنے رب کی طرف جانا چاہے، اس کے لیے راستہ کھلا ہے، راستہ بند نہیں ہوا۔ ان هذه التذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کافی طویل ہے، آپ دیکھیں آیت نمبر 20 ہے، ایک ہی آیت ہے اور پورا رکوع بھی ہے۔ اسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے، اس لیے کہ اس میں آگے قتال کی جنگ کی بات آئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے ایک گروہ بھی یہ عمل کرتا ہے۔ یعنی صحابہ کرام کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتے تھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ہوتا تھا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بھی شامل ہوتے تھے اس میں۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی کی۔ یعنی کوئی کلاک وغیرہ تو تھا نہیں کہ پتہ چلے کہ کتنی دیر کھڑے رہے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کبھی 2/3 کھڑے رہتے ہیں، کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات کھڑے رہتے ہیں، لیکن درست شمار کتنا ہے وہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کچھ ریلیکسیشن کر رہے ہیں اس کے اندر۔ اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اب دیکھیں یہ آسانی ہمارے لیے بھی ہو گئی نا پھر، کہ جب بھی رات کو اٹھیں، آنکھ کھلے، تو ہم بھی کچھ نوافل ادا کریں اور اس نوافل میں قرآن پڑھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ تہجد قرآن کے ساتھ لنک کرتی ہے، ویسے نفل نہیں۔ اس لیے کہ اس وقت کا پڑھنا انسان کے اندر، انسان کے دل میں قرآن جتنا اثر اس وقت کرتا ہے ویسے نہیں کر سکتا۔ مگر اس کی ایک اور شرط بھی تو ہے کہ قرآن پھر آنا بھی تو چاہیے، اس کا ترجمہ بھی تو آنا چاہیے ہمیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اتنا مشکل چیز نہیں ہے، جو کوشش کرتے ہیں ان کو آ جاتا ہے یہ بھی۔ اور وہی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اوپر کیا کہا ہے کہ اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لے، تو یہ بھی تو ایک راستہ ہے نا، کہ ہم قرآن کو سمجھیں اور پھر ہم اس کو اپنی نمازوں کا حصہ بنائیں۔ سو آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ لہٰذا اسے تم پر مہربانی فرمائی، اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہوں گے، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے کام ہوتے ہیں لوگوں کے، دن رات لوگ ان کاموں میں مشغول ہو سکتے ہیں، بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ یعنی ٹھیک ہے وہ تو نوافل ہے، امت کے لیے تو نفل ہے یہ نماز، لیکن فرائض کی پہلے ادائیگی کرو، نوافل بعد میں۔ الٹا کام نہ کرو کہ ہم نماز میں تو فرض نماز میں سستی کریں، لیکن شب برات میں ہم نے پوری رات لگا کے نوافل پڑھنے اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا ہے، کہ وہ نوافل جو ہیں وہ بہت مطلب ان کی ویلیو ہے۔ واللہ عالم، میں اس کے اندر نہیں جا رہی کہ اس کی واقعی کوئی ویلیو ہے یا نہیں ہے، اس بحث میں جائے بغیر کہ فرض کی جگہ فرض کی کوئی جگہ نہیں لے سکتا۔ فرض اپنی جگہ پہ اسی جگہ پہ قائم رہتا ہے، اگر ہم نے اس کو نہیں ادا کیا تو وہ اسی طرح اسی کیفیت میں ہی رہے گا اور آخر میں ہمیں اسی طرح ملے گا۔
मैंने एक दफा एक बात सुनी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। और बड़ा, मेरे एक टीचर थे जिन्होंने ये बात कही कि मेरा एक दोस्त है तो वो रमजान के रोजे नहीं रखता। और वो इसलिए नहीं रखता क्योंकि वो शब बरात का जो रोजा है अगले दिन वो रख लेता है। वो कहता है कि उसका सवाब 1000 रोजों जितना है। तो मैं ये 30 रोजे क्यों रखूं जबकि मुझे एक साल में 1000 रोजों का सवाब मिल रहा है। तो आप सोचें, खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने रोजे सिर्फ इसलिए फर्ज नहीं कर दिए कि तुम्हें रोजे हैं, सजा है, तुम रखो। हमने इसको रमजान के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में पूरी तरह से डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, उम्मत वस्त के मेंबर्स के अंदर, जो वो डालना चाहता है। और वो डिफरेंट स्टाइल से वो क्वालिटीज डालता है। उसको उन क्वालिटीज को अटेन करने के लिए उसने हमें मुख्तलिफ तरह की इबादत दी हैं। जैसे रोजा, 30 दिनों की प्रैक्टिस पूरी करके हमें तकवा की ट्रेनिंग पूरी करनी है अपने अंदर। तो यह है कि फराइज की अपनी जगह है, वो नवाफिल उनकी जगह पे नहीं ले सकते। हाँ, फराइज अदा कर रहे हैं तो नवाफिल के जरिए फिर तकर्रुब हासिल किया जा सकता है। जो कुछ भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के यहाँ मौजूद पाओगे, वही ज्यादा बेहतर है और इसका अजर बहुत बड़ा है। वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। तो अल्लाह से इस्तगफार करते रहिए, बेशक अल्लाह ताला बहुत ज्यादा मगफरत करने वाला है और बहुत ज्यादा रहीम है। यानी इस्तगफार करनी है जब हमने क़ियामुल लैल करना है तो उसमें दुआ करनी है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि सहरी के वक्त इस्तगफार की अहमियत और भी ज्यादा है। आजकल जैसे रमजान है तो सहरी के वक्त हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमने ये बात भी याद रखनी है कि हमने उस वक्त इस्तगफार की दुआएं करनी है। तो यहाँ पे हमें क़ियामुल लैल का कहा गया। और इसका फायदा क्या है कि यानी आपके अंदर एक, हमारे अंदर एक चीज डेवलप हो जाती है कि हम कुर्बानी के लेवल पे आ जाते हैं। कि नींद कुर्बान करके जब इंसान उठता है तो फिर इसके अंदर ये कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता है। फिर वो जो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह को अच्छा कर्ज दो, फिर कर्ज हसना भी इंसान देता है। और कर्ज हसना क्या होता है कि इसमें शराइत हमारी नहीं होती, अल्लाह के साथ एक डील होती है। और हुस्न जन रखना है, तवक्कुल करना है अल्लाह ताला के ऊपर कि इस दुनिया में दे दे तो ठीक है, वरना आखिरत में वो हमें जरूर दे देगा। और ये तभी आएगा कि जब हम अपना वक्त, अपनी सेहत, अपनी सलाहियतों को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने की सलाहियत भी अपने अंदर पैदा कर लेंगे। और तहज्जुद उसका एक खूबसूरत जरिया हो सकता है। सूरतुल मुदस्सिर, ये भी मक्की सूरत है। अब पीछे जो है वो अल्लाह ताला ने क्या बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने कोई बड़ा काम करना है जिसके लिए आपको तैयारी करवा रहे हैं। और वो तैयारी क्या है कि कुम वो रात को खड़े हो जाइए और कयाम कीजिए। अब ये है कि अब रिसालत का फरीजा अंजाम देने का हुक्म हो चुका है यहाँ पे इस सूरत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंजिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर व रुज्जा फहजुर फला तमनुन तस्तक्तिर। जो पहली 7 आयात हैं उसमें वही का मकसद बताया जा रहा है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई जा रही है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए और लपेट कर लेटने वाले। अब देखिए कि सूरह मुजम्मल में मुजम्मल का तर्जुमा भी यही लिखा हुआ था उर्दू में, और इसका भी यही लिखा हुआ है। यानी कंबल ओढ़ कर लपेटने वाले या इस तरह की बात लिखी होती है। वहां पे था कि जो कंफर्ट जोन था कि आप कंफर्टेबली अपनी एक एक जगह पे बैठे हुए हैं, कंबल लिया हुआ है और आप बड़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, यानी रिलैक्स किया हुआ है। यहाँ पे है, इसमें वो वाली रैपिंग नहीं है इसके अंदर। इसमें बस वो वाली रैपिंग है कि आपने कोई चादर ली हुई है, उस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा होगा कि उस तरीके से मुखातिब किया है कि मे भी कोई कोई चीज है जो आपने लपेटी हुई है, तो उस तरीके से मुखातिब करके अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि और लपेट कर लेटने वाले उठ और खबरदार कर, कुम खड़े हो जाइए, फांजिर और खबरदार करना शुरू कर दीजिए। यानी आपका रिसालत का फरीजा शुरू हो गया है। खबरदार करना है, लोगों को डराना है और अपने रब की बड़ाई का ऐलान कीजिए। और वो शिरक वाला माहौल है जिसमें आपने रब की बड़ाई का ऐलान करना है, तो उसके लिए आपको तैयारी करवाई गई है कि अब आपको सब्र करना पड़ेगा उसमें। और रब क्या है, देखिए रब जो है ना वो बंदे और अल्लाह के ताल्लुक को जाहिर करने वाला लफ्ज है। कि हम उसमें ये हमें हमारे शऊर में ये बात आ जाए कि हमारा दर्जा सबसे नीचा है, हम गुलाम हैं, और उसका दर्जा सबसे बुलंद है, वो रब है। तो उसी हवाले से फिर उसकी तकबीर बयान कीजिए, फकब्बिर। और इसमें क्या है कि मुसलसल मुसलसल उसकी तकबीर बयान की करते जाइए। सिर्फ जुबान से नहीं कहना अल्लाह अकबर, जुबान से तो हम बड़ी बड़ी तस्बीहां करते हैं, उसको अकबर समझना भी है अपनी जिंदगी में। तो ये सवाल मेरा अपने आप से होना चाहिए कि क्या वाकई अल्लाह मेरी जिंदगी में अकबर है, या सिर्फ वो उतना ही अकबर है कि मैं उसको नमाज के बाद 33 या 34 दफा पढ़ दूं। अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो, यानी जाहिरी और बातिनी सफाई का ख्याल रखना है। और एहसान ना करो ज्यादा हासिल करने के लिए, और अपने रब की खातिर सब्र करो। यानी आपने अपना काम करते चले जाना है, ये नहीं समझना आपने कि बहुत काम हो गया अब बस,
بے غرض کوشش کرنی ہے، دنیا کا فائدہ آپ نے نہیں دیکھنا، اس دعوت کے کام سے آپ نے اپنے آپ کو الگ نہیں کرنا، بے شک نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ بھی نکلے تو بھی آپ نے اس کام کو کرتے چلے جانا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ پریپیئر کیا جا رہا ہے اس چیز کے لیے۔ اور صبر کا مطلب ہے مشکلات تو آئیں گی، یہ نہیں کہا مشکلات آئیں گی صبر کیجیے، بس اتنا کہا ہے صبر کیجیے، کیونکہ اس میں وہ میننگ شامل ہے خود خود بخود کہ مشکلات تو آئیں گی۔ اب آگے جو آیات ہیں کہ اعلانیہ تبلیغ جب شروع ہوئی تو اس کے بعد مخالفت شروع ہو گئی، تو پھر حج کا زمانہ آ گیا، اور حج کا جب زمانہ آیا تو اس میں یہ ہے کہ یہ قریش مکہ نے یہ طے کرنا شروع کر دیا، یہ پلان کرنا شروع کر دیا کہ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، تو کس طریقے سے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی جائے مکہ والوں کی طرف سے کہ حاجیوں کو قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کیا جائے۔ اس کے لیے پھر یہ لوگ انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مہم چلانی شروع کی، یعنی آپس میں کانفرنسز کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ کیا اسٹریٹجی ہے، اس کے بارے میں آگے یہاں پہ بات آئے گی۔ اچھا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اچھا جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا ہی وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا کافروں کے لیے، ہلکا نہیں ہوگا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، بہت سارا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے۔ یہ بھی ولید بن مغیرہ کی بات ہے کہ بہت زیادہ مالدار، جیسے پہلے ایک بات گزر چکی ہے، حاضر رہنے والے بیٹے، تقریباً 10 بیٹے تھے ان کے، اس شخص کے، اور وہ حاضر رہنے والے کا مطلب ہے کہ عام طور پر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ فیملی اکٹھی نہیں ہوتی، کوئی بیٹا کدھر ہوتا ہے، کوئی بیٹا کہیں اور ہوتا ہے، مطلب اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے گھروں کے ہوتے ہیں، لیکن وہ سارے اس کے ساتھ تھے، اور اس کے یعنی اس کی اسٹرینتھ، اس کے بیٹے اس کے پاس موجود رہتے تھے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے اناد رکھتا ہے، یعنی وہ سچ سمجھتا تھا اللہ کی آیات کو، اس کے باوجود وہ دشمنی رکھتا تھا۔ میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی سخت سزا دوں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا، یہ وہی والا جو میں نے آپ کو بتائی بات، کہ لوگ اس کے پاس آئے، کیونکہ یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، بڑا منجھا ہوا سیاست دان تھا، بڑا عقل مند انسان تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے مشورے لینے کے لیے، تو لوگ اس کے پاس آئے کہ اب کیا کیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے قرآن کی دعوت دینے سے۔ تو اس کے پاس جب لوگ آئے تو وہ پورا جو سین ہے وہ یہاں پہ پکچر ہوا ہوا ہے۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی، تو اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں اللہ کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، یعنی پیشانی سکیڑی جیسے ماتھے پہ بل ڈالے غور کرنے کے لیے، ایک اس طرح کا ایکسپریشن ہوتا ہے فیشل ایکسپریشن، اور منہ بنایا یعنی تاثرات ایسے بنائے، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر بولا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم ولید بن مغیرہ سے کہ آپ ہمیں مشورہ دیں کہ وہ کون سا ایک موقف ہے جو ہم اپنائیں، جو ہم سب کا ایک ہی موقف ہو، کیونکہ ابھی تک تو بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے تھے، کوئی جادوگر، کوئی ساحر، کوئی کاہن، تو ایک بات کریں تاکہ لوگوں کو ہم کنونس کر سکیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم مجھے مشورے دو، تمہارے مشوروں کے اوپر میں غور کرتا ہوں، پھر جو مشورہ ٹھیک ہوگا میں اس میں اپنی ہاں میں ہاں ملا دوں گا۔ اب لوگ مشورے دیتے جا رہے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، اور یہ قرآن شاعری ہے۔ تو آگے سے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، شاعروں کو اور شاعری کو ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا، تو یہ شاعری نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ہم کہیں گے کہ کاہن ہے، تو انہوں نے کہا کاہنوں کی گندگی کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ کہانت کا تو بہت زیادہ رواج تھا وہاں پہ، تو یہ کاہن نہیں ہے، کوئی اس بات پہ بھی یقین نہیں کرے گا کیونکہ وہ کاہن ہے ہی نہیں ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ جھوٹا ہے، تو اس نے کہا کہ خود ہی تو تم اس کو صادق اور امین کہتے ہو، تو کیسے کہو کہ جھوٹا ہے۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ جادوگر ہے، تو اس نے پھر سوچا، اس نے پہلے تو یہی کہا کہ نہیں یہ جادو بھی نہیں ہے، ہم جادو کو بھی جانتے ہیں اور جادوگروں کو بھی جانتے ہیں، یہ جادو بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں نے کہا پھر کیا کہیں، تو اس نے پھر بہت سوچا اور منہ سکیڑا اور پیشانی پہ بل شل ڈالے، اور پھر اس نے کہا ہاں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، یہ ایک چیز ہے جو ہم کہیں گے اور اس کے اوپر لوگ یقین کر لیں گے۔ تو جادو سے کیونکہ لوگ مسحور ہوتے ہیں، اور ہر ویسے بھی انسان کو ہر ان یوزل چیز میجک لگتی ہے نا، اور جادو کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی ہے، اور لوگ غیر مرئی چیزوں کے اندر انٹرسٹ بھی بہت لیتے ہیں، تو یہ ایک طرح کے مطلب ان کی اس الزام میں ایک ایکنالجمنٹ بھی ہے کہ قرآن ایسا اثر رکھتا تھا کہ جو ان کو مسحور کر دیتا تھا۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، یعنی رسول نے اس کو خود گھڑا ہوا ہے۔ عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، سقر بھی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، پیچھے ہم نے لظا کے بارے میں پڑھا تھا۔ تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے، وہ دوزخ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلسا دینے والی۔ 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں، ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔
تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان اور بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ دوزخ کے کارکنوں کی تعداد 19 ہے، تو انہوں نے اتنا مذاق اڑایا اہل مکہ کا کہ تم کہتے ہو کہ وہاں پہ تو آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک سارے لوگ جمع ہوں گے اس دوزخ میں جو شرک کرتے ہیں، تو اتنے سارے لوگوں پہ صرف 19 فرشتے ہوں گے، تو صرف 19 فرشتے ہوں گے، چلو ایسے کرنا 10 کو تم سنبھال لینا، 9 کو میں سنبھال لوں گا، یہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی۔ تو اس کے اوپر ہی کامنٹ آیا کہ یہ والی بات جو ابھی آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ اہل کتاب کو تو معلوم تھا کہ فرشتوں کی طاقت کیا ہوتی ہے، وہ تو کسی ایک فرشتے کی طاقت کو ہم انسانوں کے ساتھ تو کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے، اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی یہ فرشتے اللہ کے لشکروں میں سے ہیں، اور ان کی طاقت کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ ان کی تعداد پہ منحصر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے سے نہیں کیا گیا کہ لوگوں کو اس سے نصیحت حاصل ہو، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے، یعنی وما هي الا ذکر للبشر کلا والقمر واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر انها لعهد الكبر۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پلٹتی ہے اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، کہ یہ وہی بڑی چیزوں میں سے ایک وہی ہے اور انسانوں کے لیے ایک ڈراوا ہے، اور تم میں سے ہر شخص کے لیے ڈراوا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہو یا پیچھے رہنا چاہتا ہو۔ یعنی رسول کی بعثت سے پہلے، اب ان قسموں کو دیکھیں تو رسول کی بعثت سے پہلے اندھیری رات تھی، رسول اس رات میں چاند کی طرح چمکی اور آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور صبح روشن ہو رہی ہے۔ اب جو صبح کی طرف جانا چاہے وہ صبح کی طرف جا سکتا ہے، اور جو رات میں رہنا چاہے وہ رات کی طرف رہ سکتا ہے۔ 38 سے 48 تک بتایا جا رہا ہے کہ کون سے اعمال دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ کلو نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کسب کے بارے میں رہن میں ہے، یعنی اپنے فرائض ادا کیے بغیر تم اپنے نفسوں کو رہا نہیں کروا سکتے۔ سورۃ طور میں یہ مضمون گزرا تھا۔ دائیں بازو کے علاوہ جو جنتوں میں ہوں گے وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی ہے، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بناتے تھے، یعنی ہم بھی ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پڑ گیا، یعنی کس چیز سے، اس ڈیتھ آ گئی، ہماری موت آ گئی، اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ تو آپ دیکھیں ان کے جرائم کو بتایا گیا ہے کہ جو دوزخ میں لے جانے والے جرائم ہیں۔ اب کفار کے مرض کی وجہ کیا ہے کہ وہ آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں۔ فما لهم عن التذکرۃ الموردین، آخری لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ پڑے ہیں۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے جنگلی گدھوں کا، یہ جنگلی گدھوں والا، اور جنگلی گدھوں کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جیسے ہی خطرہ ملتا ہے نا، خطرے کو محسوس کرتے ہیں تو بھدحواس ہو کے بھاگتے ہیں، اور اس طرح کوئی اور جانور نہیں بھاگتا۔ تو شیر یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ان کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، یعنی ہر بندے کے نام خط آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں لکھا ہو کہ یہ ہمارا رسول ہے، اس پہ ایمان لاؤ۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جس کا جی چاہے اسے سبق حاصل کر لے، اور اگر کوئی سبق حاصل نہ کرے، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، الا ان یشاء اللہ وهو اہل التقوی واہل المغفرہ، الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے، وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقوی کیا جائے، اور وہ اس کا حق اہل ہے کہ وہ بخش دے، یعنی تقوی والوں کو بخش دے۔ اب یہ ہے کہ توحید کی دعوت سن کے بھی جب یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو روز قیامت کی بات آ گئی جو کہ آ کر رہے گی۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ سورۃ قیامہ کا آغاز ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی۔ جو مفہوم آتا ہے نا نہیں سے جس کلام کا آغاز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاشرے میں کچھ اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہے جس کے اوپر پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اور عربوں میں اسلام سے پہلے آخرت کی زندگی کے بارے میں مختلف طرح کی تھیریز تھی، آج بھی مختلف طرح کی تھیریز ہیں، تو اسی طرح کی بات یہ لوگ بھی کر رہے تھے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، خود قیامت کے اوپر قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی نفس اللوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو قیامت کی قسم کھائی ہے، اور دوسری جو قسم کھائی ہے وہ نفس اللوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس کے نا 3 درجات ہوتے ہیں،
ایک نفس امارہ ہے جو برائی پر اکساتا ہے، جس کے بارے میں ہمیں سورہ یوسف میں پڑھا تھا، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ ایک نفس کا درجہ یہ ایک ہی نفس ہے، یہ الگ الگ نفس نہیں ہوتے، یہ ایک ہی نفس کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ دوسرا طرح کا جو درجہ ہوتا ہے وہ نفس لوامہ کا ہوتا ہے، جو برائی پر ملامت کرتا ہے انسان کو، جس کو ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں۔ اور تیسرا نفس مطمئنہ ہے جو کہ متوازن ہے۔ کہ تین نفس، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک ہی نفس کے تین درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر برائی بھی رکھی ہے، یعنی برائی اور شر دونوں رکھے ہیں، اور نیکی کے بھی جذبات رکھے ہیں۔ یہ دونوں جذبات اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیے ہیں۔ اب نفس لوامہ جس کی قسم کھائی گئی ہے، جس کو ہم ضمیر کہہ سکتے ہیں، جب انسان کوئی برا کام کر گزرتا ہے تو یہ انسان کو ہتھوڑے مارنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، یہ تم نے کیا کر دیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر خود ایک چوکیدار موجود ہے جو اس کو روکتا ٹوکتا ہے کہ تم شترے بے مہار نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو بہت زیادہ۔ تو اگر ہر انسان کے اندر ایک اپنی چھوٹی سی عدالت موجود ہے، تو اللہ نے خود ہی قائم کی ہے، تو وہ ایک بڑی عدالت کیوں نہیں قائم کر سکتا پوری دنیا کے لیے، جہاں پہ سارے عالم کے شر اور خیر کا فیصلہ کیے کرے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ اور پھر کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے کہ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں ہی کرتا رہے، یعنی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی کی غلامی نہ کرے، بس وہ آزاد ہی رہے، جو چاہے وہ کرتا رہے۔ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ یہ مذاق میں سے پوچھتے ہیں۔ پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، پچھلی صورت میں بھی چاند موجود تھا، وہاں پہ اس میں نور تھا جس کی قسم کھائی گئی ہے، یہاں پہ چاند بے نور ہو چکا ہے، اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔ اس وقت یہی انسان کہے گا، سورج اور چاند ملا کے ایک کر دیے جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ گریوٹی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، فورسز جس سے یہ چیزیں بندھی ہوئی اپنے اپنے مدار میں، وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا، بس وہی جائے پناہ ہے۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، یعنی اللہ نہ بھی بتائے تو ہر ایک کو پتا ہے کیا کرتوت کر کے آیا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اب ایک اس مضمون کو روک کے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے، اور اس کے بعد یہ مضمون دوبارہ سے جڑے گا۔ یہ جو اسٹائل ہوتا ہے قرآن کا، جو اسلوب ہوتا ہے، اس کو جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 16 سے 19 تک، لا تحرک به لسانک لتجعل به، اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوانا ہمارا کام ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس کوشش میں ہوتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں کوئی لفظ بھول جاؤں، جیسے اللہ تعالیٰ نے تو ہر لفظ کا شمار رکھا ہوا ہے جو رسول نے آگے پہنچانا ہے، تو اس وجہ سے وہ نا یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کو وربلائز کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک کنیکشن یہ ہے کہ لوگ جلدی تو کرتے ہیں برے کام کے لیے، اور رسول جو ہے وہ اچھے کام کے لیے جلدی کر رہا ہے۔ اچھا جی، آگے پھر وہی مضمون اسی سے جڑ جائے گا پیچھے، ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز سے محبت کرتے ہو، کلا بل تحبون العاجلہ، جلدی حاصل کرنے والی چیز کون سی، حاصل ہونے والی چیز کون سی ہے؟ دنیا، جس کے فائدے بھی جلدی نظر آ جاتے ہیں، جس کے نقصان بھی جلدی نظر آ جاتے ہیں، اور جو کہ نظر آتے ہیں اسی انسان اسی کے پیچھے پڑتا ہے اور کہتا ہے وہ آخرت کس نے دیکھی ہے، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ کیا ہوگا۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جائے گی، یہ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ یعنی موت کا منظر یہاں پہ کھینچا گیا ہے کہ جب موت کا منظر آتا ہے تو جان حلق تک آ جاتی ہے، پھر تم لوگ بھاگتے ہو، کبھی ڈاکٹر کو بلاتے ہو، کبھی کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاتے ہو، لیکن نہیں، کچھ نہیں کارگر ہوتا، اور یہ اللہ سے کے پاس جانے کا وقت آ گیا، پنڈلی سے پنڈلی جوڑ دی جاتی ہے، اور وہ دن ہوتا ہے اللہ کی طرف روانگی کا۔ قیامت سے پہلے موت، قیامت کا ذکر گزرا، اس کے بعد موت کا۔ وزن انه الفراق، یہ ہے فلا صدق وصلى ولكن كذب وتولى، مگر اس نے سچ نہ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ یہ آج ہی کے مسلمان کی بات ہو سکتی ہے، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل پڑا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی مومل چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی اس کو یہ لگ رہا ہے کہ ویسے ہی وہ پیدا ہوا تھا اور مزے کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہیں تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا، اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورتوں کی دو قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى،
تو اب دیکھیں کہ یہ بات سوچو، اور یہ بھی کہ اللہ نے ملامت کرنے والا نفس تمہارے اندر رکھا ہے، تمہاری زندگی کی ڈفرینٹ سٹیجز بنا کے تمہیں یہاں پہ پیدا کیا ہے، تو تم جب غور کرو گے تو تمہیں خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ ہاں قیامت تو ایک دن ضرور آئے گی۔ اگلی صورت ہے جی سورہ دہر، اس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، مکی صورت ہے، بعض مصحف میں مدنی بھی لکھا ہوا ہے لیکن مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اوپر یہی بات ہوئی ہے نا کہ وہ نطفے سے بنا، تو پانی سے بنا، مٹی کیچڑ تھا، تو کیا اوقات تھی اس کی، پھر اس کی تخلیق کی گئی اور ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے روح ڈال کے اس کی تکریم بھی کر دی۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا، یعنی اس کا ماضی بنانے کے بعد اب اس کی پیدائش کا مرحلہ بتا رہے ہیں۔ مخلوط نطفے کا مطلب زائگوٹ بھی ہوتا ہے، یعنی ماں کا سیل، ماں کا ایگ اور باپ کا جو سپرم ہوتا ہے اس کو ملانے سے، اور اس سے مراد وہ ڈی این اے اور وہ کوڈنگ بھی ہو سکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، تاکہ اس کا امتحان لیں۔ اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، یعنی امتحان جب لینا تھا تو اس کو وہ صلاحیتیں بخشی ہیں جو امتحان کے لیے تیار کرتی ہیں۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا بنے، یعنی ہوش مندی کا تقاضا تو یہی تھا، اللہ تعالیٰ نے سننے اور دیکھنے والا بنایا کہ شکر ہی کرتا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسا واغلالا وسعیرا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے، نیک لوگ شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جس میں کافور کی آزمائش ہوگی، یعنی ایک چشمہ ہے یہ، اور کافور جو ہے نا وہ عرب اس کو جانتے تھے، یہ انڈیا سے منگوایا کرتے تھے یہ لوگ، یہ خوشبو ہوتی تھی اور انہوں نے شربتوں میں ملا کے اس کو پینا شروع کر دیا تھا، تو انہی کے ٹیسٹ کی بات ہوئی ہے یہاں پہ، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے، یعنی شراب میں اس پانی کو مکس کیا، اس شراب کے اندر اس پانی کو ملا کے وہ پیئیں گے، اور وہ جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخ نکال کر لے جائیں گے، یعنی چاہیں گے کہ ہمارے گھر تک یہ چشمہ آ جائے بس وہ آ جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے، اب یہ کیسے لوگ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اپنی نظر پوری کرتے تھے۔ نظر کیا ہوتی ہے؟ وہ چیز جو فرض نہ ہو لیکن انسان اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے دے، یہاں مراد ہوگی احسان کی روش، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، دوزخ جہنم سے، اور سوری جو یوم آخرہ سے، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پیچھے کیا دیکھا تھا، پڑھا تھا ہم نے کہ یہ کسی کو خود بھی نہیں کھلاتے اور دوسروں کو بھی نہیں کہتے، اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ ہی ہمیں شکریہ چاہیے، ہمیں تو اپنے رب کے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا، بس اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا، ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا، وہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے، قواریرا من فضة قدروها تقدیرا، اور شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، اب یہ کوئی امیزنگ قسم کے شیشے ہیں جو چاندی کی قسم کے ہوں گے، چاندی بھی ہے اور شیشہ بھی ہے، ان کو ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا، یعنی نفاست کا خیال رکھا گیا ہوگا کہ ان کو کتنا، اس کو کتنا بھر کے پریزنٹ کرنا ہے، پیش کرنا ہے، ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹ کی آمیزش ہوگی، زنجبیلا، اب یہ دیکھیں یہ پلائے جائیں گے، وہاں پہ وہ خود پی رہے تھے، یہاں پہ پلائے جائیں گے، یعنی پہلے تو اب یہاں پہ ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ شروع ہو چکا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ سلسبیل بھی ایک چشمے کا نام ہے جنت کے، نہر، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یعنی کہ وہ جو سروس کرنے والے ہوں گے، تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں، وہاں جدھر بھی تم نگاہ ڈالو گے تو تمہاری نگاہ میں کیا آئے گا؟ نعمتیں ہی نعمتیں، اور ایک بڑی سلطنت کا ساز و سامان تمہیں نظر آئے گا، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس و دیبا کے کپڑے ہوں گے، ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، لگتا ہے تیار کیا جا رہا ہے کسی ایونٹ کے لیے نا، بڑی رائل ڈریسنگ ہو رہی ہے، تو کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب ان کو شراب پلائے گا، اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے اللہ اپنے ہاتھوں سے پلائے گا شراب طہور، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ ہے تمہاری جزا، تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، یہ بھی ان کا اعتراض تھا نا، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا کام کرتے جائیں، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم سے صبر کرو، ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو، اپنے رب کا نام صبح و شام لیا کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، جیسے مزمل میں کہا تھا، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو، یہ لوگ جو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی عاجلہ اس سے محبت کرتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔
ہم نے ہی ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ باندھ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں ان کی شکلوں کو بدل دیں۔ ان ھذا التذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی اللہ کی چاہت بھی شامل ہوتی ہے اس کے اندر، تو بندہ جب چاہتا ہے تو اللہ کی چاہت شامل ہو جاتی ہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور ہماری اگلی صورت ہے سورہ مرسلات۔ اس کا انداز بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم نے پیچھے سورہ نازیات پڑھی، سورہ رحمان کی طرح اس میں ترجیح والا انداز بھی، یعنی ایک آیت بار بار ریپیٹ بھی ہوگی۔ ہواؤں کے انتظام کی حقیقت کو واضح کر کے قسم کھائی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والعاصفات اسفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا ونذرا۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی یہ فورس فل ہوائیں ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر یاد ڈالتی ہیں، دلوں میں یاد ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ یعنی کچھ ہوائیں ایسی ہیں جو سورس آف ڈسٹرکشن ہوتی ہیں، جیسے طوفانی ہوائیں، اور اگر اللہ ان کو کنٹرول نہ کرے تو دنیا میں ڈسٹرکشن آ جائے، اور کچھ ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رزق کو تقسیم کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور یہ ساری دونوں باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ دن ضرور واقعہ ہوگا جس دن تم سے حساب لیا جائے گا۔ پھر جب ستارے، اب قیامت کا نقشہ ہے کہ وہ فیصلے کا دن ہوگا اور جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا دن ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِّسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، وہ دروازوں والی بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، یعنی ڈسٹ بن جائیں گے، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ اب دیکھیں، آسمان پھٹ گیا، اب عدالت لگ گئی، رسول اور گواہ آ گئے۔ کس روز کے لیے یہ کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، یعنی یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے، وہ آج دن ہے وہ فیصلے کا۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ جو آیت نمبر 19 ہے یہی ریپیٹ ہو کے آئے گی، یعنی جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے اسلام کا انکار کر دیا، رسول اور قرآن کا انکار کر دیا۔ اب آگے تاریخ کا ریفرنس دیا جا رہا ہے 16 سے 28 تک۔ یا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر الم نہلک الاولین، آیت نمبر 16، کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ ویل یومئذ للمکذبین، یعنی دنیا میں سزا کے بعد آخرت میں بھی ضرور ان کے لیے سزا ہوگی۔ کیا ہم نے ایک حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا، ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرا کے رکھا، یعنی رحم کے اندر، اور دیکھو ہم اس پر کس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، آیت نمبر 24۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کن کے لیے تباہی ہے؟ جو سب کچھ دیکھ کر بھی یہ نہیں سمجھے کہ ہر چیز کی ایک مدت مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ بنایا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ بچے کی پیدائش کے بعد زمین کا ذکر آ رہا ہے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یعنی ہر چیز کو، زمین تو زندوں کو بھی سمیٹ کے رکھتی ہے، کہ اب انسانوں کو ہاؤسنگ کالونیز پہ کالونیز بن رہی ہیں، ان کو بھی سمیٹا ہوا ہے، اور مردوں کو بھی سمیٹ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً فُرَاتًا، اور اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کون ہے وہ جھٹلانے والے؟ جو اللہ کی قدرت کو جھٹلاتے ہیں، اس کو دیکھتے نہیں۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اب یہ ہے کہ 29 سے لے کے 40 تک جو آیات آ رہی ہیں، سوری 48 تک، منکرین آخرت کا انجام اور متقین کی جزا۔ چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پچھلی میں پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے، اور اب چلنے کی کیا کیفیت ہے؟ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، یعنی پہلے تو زنجیریں ڈالی تھی اللہ تعالیٰ نے، اب 3 شاخوں والا کوئی سایہ ہے، یعنی دائیں بھی جا رہا ہے بائیں بھی جا رہا ہے، وہ سایہ سے میں دھوئیں کا ہی ہے، اور آگے جا رہا ہے، پیچھے نہیں جا رہا، کیونکہ اب کوئی بھی چیز پیچھے نہیں جا سکتی۔ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، وہ آگ جو جہنم کی آگ ہوں گی، اس کی چنگاریاں اتنی اتنی بڑی ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں
کبھی ہم آگ کے ساتھ آگ تاپ رہے ہوں، بون فائر ہو رہا ہو یا باربیکیو بنا رہے ہو، تو چنگاریاں اڑتی ہیں، جس سے ہم بچاتے بھی ہیں اپنے آپ کو. وہاں پہ کتنی کتنی بڑی محل جتنی، تو اس آگ کا تصور کریں کیسی ہوں گی. گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز، ویل یومئذ للمکذبین. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. کیا جھٹلایا انہوں نے؟ جو قیامت کے کا عذاب جھٹلاتے ہیں. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، نہ انہیں موقع دیا جائے گا، کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے. کیونکہ اب تو کوئی عذر پیش کرنے کا ٹائم ہی نہیں رہ گیا نا. اتنی مضبوط شہادتیں ہوں گی کہ ان کے منہ سے تو کوئی بات نکلے یا نہ نکلے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. ویل یومئذ للمکذبین. کیا جھٹلایا تھا انہوں نے حساب کتاب جھٹلا دیا تھا. یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، یعنی بلا تفریق سارے جمع ہو گئے ہیں. اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو. ویل یومئذ للمکذبین. کن کے لیے؟ کون سے جھٹلانے والوں کے لیے؟ جنہوں نے اس جو جو سازشیں کرتے تھے رسول کے خلاف، اور چالیں چلتے تھے کہ کون سا پروپیگنڈا کریں کہ لوگ مان جائیں. وہ جو پیچھے ولید بن مغیرہ کی ہم نے بات پڑھی، تو ان کے لیے تباہی ہے آج. ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون. متقی لوگ آج، اب یہ متقی لوگوں کی بات یہاں پہ چل پڑی ہے، آیت نمبر 45 تک آئے گی. متقی لوگ آج، جو اوپر والی آیات تھی وہ 41 تک کی تھی، میں نے 48 کا ہے، وہ 29 سے 41 ہے، اگر آپ نوٹ کریں تو درست کر لیجیے. یہ والی جو ہیں وہ 45 تک ہیں، 41 سے. متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں. جو پھل وہ چاہیں گے کھاؤ اور پیو مزے سے. یعنی تمہارے لیے کوئی مسئلے نہیں ہے کہ کوئی کیلوریز بڑھ جائیں گی، نہ تمہیں کوئی پیمنٹ کرنی ہے، نہ تمہیں کسی بات کا کوئی ڈر ہے کہ کوئی دیکھے گا کسی کے باغ سے کھا رہے ہو. کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو. تو یہ کیا ہے اعمال کا صلہ؟ یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جنت اللہ کی رحمت سے ہی ملنے والی ہے. ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، وہ جھٹلانے والے جو جنت کے وعدوں کو مذاق سمجھتے تھے. کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ ہی مجرم ہو. اور تباہی ہے اس لوگ جھٹلانے والوں کے لیے. کیا جھٹلایا تھا انہوں نے؟ کہ آخرت میں کوئی زندگی نہیں ہوگی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو، یعنی رکوع کرو، تو نہیں جھکتے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ عاجزی کرو اللہ تعالیٰ کے آگے، اور عاجزی تبھی کری تھی جب ایمان لانا تھا. تو تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو جھٹلا دیا. اب اس قرآن کے بعد کون سا کلام ایسا ہوگا جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اتنی نصیحت کے باوجود نہیں مان رہے، تو پھر کیا چیز ہے جو ان کے اوپر اثر کرے گی؟ ہر طرح کی نشانیاں تو ان کو دکھا دی گئی ہیں. تو ہمارا پارا یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے الحمدللہ. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کو درست انداز سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نستغفر اللہ، سبحانک انی کنت من الظالمین.